بسم اللہ اللہ اکبر ایک وظیفہ بتایا ہے۔ اسی طرح ایک وقت ایک جگہ ایک جائے نماز ایک تسبیح کے ساتھ جی لوہے کا چاقو ہو، جی اس کے اوپر کوئی دستی وغیرہ نہ ہو، اور اس کے اوپر یہ کندہ کروا لیا جائے، اکثر ہوتا ہے نا کندہ کروا دے، اور جب آپ کا 12 دن کے بعد یہ وظیفہ مکمل ہوتا ہے تو روزانہ اس کو اچھے طریقے سے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیا جائے۔ اس گھر میں وہ چاقو لپیٹ کے رکھا ہوتا ہے، جی۔ شیاطین جیسے اس گھر میں آتے ہیں۔ سورت یاسین کے کیا خاص فیوز و برکات ہیں جو انسان کی زندگی سے جڑے ہیں؟ کہ ان کے اوپر، ان کی زندگیوں کے اوپر، ان کے گھروں کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہیں۔ 3 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور اپنی جو بھی حاجت ہے اس کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ سوئے نصیب جگا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر ایک وظیفہ بتایا ہے، تو اس کا پراپر ذرا بتائیں کہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ جی، یہ عفان صاحب آخری جو 10 ایام ہے نا، اس میں اسی طرح ایک وقت ایک جگہ ایک جائے نماز ایک تسبیح کے ساتھ جی اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ 12,500 مرتبہ روزانہ پڑھ کے۔ جی تو اس کا ایک اور خاص جو ایک چیز اس کے ساتھ رکھنا بہت ضروری ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے کہ لوہے کا چاقو۔ لوہے کا چاقو، لوہے کا چاقو ہو، جی، اس کے اوپر کوئی دستی وغیرہ نہ ہو، اور اس کے اوپر یہ کندہ کروا لیا جائے، اکثر ہوتا ہے نا کندہ کروا جی، دیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو آگے رکھ کے جی، اس کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے، اور روزانہ جب آپ پڑھائی مکمل کریں اس کے اوپر دم کر دیں، اور جب آپ کا 12 دن کے بعد یہ وظیفہ مکمل ہوتا ہے تو روزانہ اس کو اچھے طریقے سے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیا جائے، اگلے دن دوبارہ پڑھ لیا جائے، اور پھر روزانہ اس کی مدامت کریں۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد وہ چاقو ہر طرح کے جادو سے، جنات سے، اسیب سے آپ کی حفاظت کرتا ہے اس کے بعد ماشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اسے آپ جادو کی کارڈ بھی کر سکتے ہیں، اور جس گھر میں وہ چاقو لپیٹ کے رکھا ہوتا ہے، شیاطین جیسے اس گھر میں آتے ہیں یا حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اچھا، اس کے جلال سے، اور وہ وہاں سے دفع دور ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ چاقو جو ہے وہ ہم کہیں ساتھ لے کے بھی جا سکتے ہیں اپنے سفر میں؟ دیکھیں بالکل لے کے جا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ کیا بات ہے۔ سورت یاسین کے کیا خاص فیوز و برکات ہیں جو انسان کی زندگی سے جڑے ہیں؟ اسے پڑھنے سے کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں ایک انسانی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی میں؟ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام پاک ہے اور حق ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ اپنے بچپن سے لے کے اپنی نوجوانی کے اوپر نظر دورائیں، جو آپ کی کزنز، جو آپ کی بہنیں، بیٹیاں، بھائی صبح سورہ یاسین شریف پڑھا کرتے تھے جی، اللہ کی توفیق سے، آج آپ ان کو دیکھ لیجئے کہ ان کے اوپر، ان کی زندگیوں کے اوپر، ان کے گھروں کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہیں۔ وہ جدھر جدھر بھی ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو رنگ لگائے ہوں گے، یہ سورہ یاسین شریف کی برکت ہے۔ ایک موٹی مثال آپ کو دے دی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ہمارا ایک بڑا وہ الحمدللہ ٹریڈ مارک وظیفہ بن گیا شادیوں کے حوالے سے، بچیوں کی بندش کے حوالے سے، جو ان کو اچھے رشتے نہیں ملتے، سورہ یاسین شریف کے حوالے سے بڑا لوگوں نے اسے پسند کیا، اور بے شمار لوگوں نے ان کو کیا، اور اس عمل سے فیض یاب ہوئے۔ وہ بھی سورہ یاسین شریف کا ہمارا خاص عمل ہے کہ روزانہ صبح فجر کے وقت اگر سنت و فرضوں کے درمیان پڑھ لیں، پہلے پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کریں، اور اپنی جو بھی حاجت ہے اس کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ سوئے نصیب جگا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ تو آپ نے شادی کا وظیفہ بتا دیا، تو اس سے جڑے اور بھی کوئی وظائف ہیں سورت یاسین سے جڑے؟ دیکھیں اس کے تو بے شمار وظائف ہیں، بے شمار وظائف ہیں۔ میں نے جیسے پہلے گزارش کی تو یہ تو آپ مجھ سے پوچھتے رہیں گے، میں آپ کو بتاتا رہوں گا، لیکن موٹے موٹے ہیں۔ فور ایگزامپل لا علاج بیماریوں کے حوالے سے، جو ایسے لوگ جو بیچارے بستر مرگ پہ جا چکے ہیں، جن کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ بھئی آپ کے پاس 3 ماہ کا ٹائم ہے، 4 ماہ کا ٹائم ہے، 2 ماہ کا ٹائم ہے، ہمیں لگ رہا ہے، ان کے لیے بھی یہ خاص جو میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں، اور جو بھی کرے گا انشاءاللہ اس سے فائدہ ضرور حاصل ہوگا اس کو۔ سب سے پہلے یاسین جو لفظ ہے، پہلی آیت یاسین، اس کو 72 ٹائمز یا 70 ٹائمز پڑھ لیں، یاسین یاسین یاسین، لیکن پڑھنا کیسے؟ یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح سے پڑھ کے تو ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں چھوٹا سا، اس کے اوپر اس کو لکھ لیں 70 مرتبہ یاسین، اور اس کو لکھنا کس سے؟ زعفران اور عرق گلاب سے،
اچھا ٹھیک ہے، اس کی وہ آپ اس میں سیاہی بنا کے اسے 70 مرتبہ یا 72 مرتبہ لکھ لیں ایک کاغذ کے اوپر. اس کے بعد ایک دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں. جی وہ پانی میں ملا کے نقش جو بن جائے گا آپ کا ایک وہ جو بھی اس کو جب آپ مریض کو پلائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسے جیسے وہ پانی پیتے جائیں گے ان کے جو سمٹمز ہیں جی ان میں افاقہ ہوتا نظر آئے گا، آپ کو ریورس ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ لا علاج بیماریوں کے لیے خاص عمل ہے ماشاءاللہ. سورہ یاسین شریف لا علاج بیماری بھی جو ہے وہ اس سے اس کا بھی علاج ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دیتے ہیں. سر یہ حج ہے تو یہ بات بڑی مشہور ہے اور ہے بھی ایسا ہی کہ اللہ کا جب تک بلاوا نہ آئے تو بندہ جو ہے وہ نہیں جاتا، لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اور جس سے جو ہے وہ بندہ کرے تہے دل سے تو بلاوا آ جاتا ہے. کائنڈلی وہ ذرا. دیکھیے عفان صاحب، یہ اب دلوں کے معاملات ہیں، محبت کے معاملات ہیں. جی جو طالب ہوتا ہے وہ اس کو پاگل ہونا پڑتا ہے. بالکل. ایک طالب کو اتنی محبت کرنی چاہیے اپنی طلب سے کہ وہ اس میں دیوانہ ہو. جی تو جب آپ کی یہ تڑپ اس حد تک پہنچ جاتی ہے جی تو وہ تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. ہماری ایک آنسو گر رہے ہیں تو ہمارے جو والدہ ہیں وہ نہیں دیکھ سکتی. ایسے کیا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دیں، اور وہ تو پھر 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. تو جب آپ کی اس طرح کی طلب ہوگی اور تو آپ کیوں نہیں، آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور وسیلے بنا دیتے ہیں. اسی والے سے ایک ہم نے عمرے کے والے سے ایک عمل بتایا تھا خاص الخاص. عمرہ کے حوالے سے. ہاں جی، وہی عمل یہ حج کی نیت سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بھی آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. تو سر وہ عمرہ کے لیے کیا وظیفہ تھا؟ دیکھیں وہ تو ایک بڑا ماشاءاللہ سادہ سا وظیفہ ہے لیکن بڑا وہ پرتثیر ہے، مجرب المجرب ہے. پہلے بھی ہم اس کو بیان کر چکے ہیں کہ کسی بھی مزار شریف پہ جا کے فار ایگزامپل جو لاہور کے رہنے والے ہیں وہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ جا کے ادھر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں. اس کا ثواب حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حضرت بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. ٹھیک ہے، اور نیت یہ کریں کہ اللہ میں نے عمرہ کی، اللہ تعالیٰ مجھے سعادت عنایت فرمائیں. میں نے حضرت پیاری امی جان حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ، حضرت بی بی پاک دامن سرکار، ان کی طرف سے عمرہ ادا کروں گا میں. بس یہ منت مانگ لیں اور آ کے گھر آ جائیں. دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے کیسا وہ وسیلہ بناتے ہیں اس حوالے سے. جو لوگ لاہور میں رہنے والے نہیں ہیں وہ کراچی میں ہیں تو ادھر جو بھی آپ کے بزرگ ہستی ہے پاس، جیسے عبداللہ شاہ غازی سرکار ہے، 7 شریف ہے، آپ ادھر جا سکتے ہیں. جو ناروال والی سائڈ پہ رہتے ہیں وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار ہمارے مرشد کریم کی بارگاہ میں پیش ہو سکتے ہیں. وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار ہمارے مرشد کریم کی بارگاہ میں پیش ہو سکتے ہیں.